बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खुश खुरब होंगे। कुछ कॉलेजेस में सेंडअप्स हो चुके हैं, कुछ में हो रहे हैं। इसकी भरपूर तैयारी कीजिएगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये एक बेहतरीन मौका है जो आपको मिला है। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल दोम की एक निहायत अहम नज़म सुरागे राह रवू के हवाले से है। ये नज़म इम्तहानी नुक्ता निगाह से भी अहम है और वैसे आपके समझने के वाले से भी अहम है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये शायर हैं जोश मलियाबादी, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये शायर हैं, इनका असर नाम, इनकी कब्र का कुतबा आप देख रहे होंगे, शबीर हसन खान, ये इनका असल नाम है। जोश मलियाबादी इनका शायराना नाम है। इनकी एक बहुत मारूफ किताब यादों की बारात, जिस हवाले से ये पहचाने जाते हैं। लेक्चर्स का आगाज करते हैं जी। जोश मलियाबादी शबीर हसन खान की नज़म सरागे राह रवू। सुराग कहते हैं निशान को, राह रवू मुसाफिर के, गुजरने वाले मुसाफिर के। तो सरागे राह रवू गुजरने वाले मुसाफिर के कदमों के निशानात। देखिए, मुसाफिर गुजर जाता है, कदम का निशान छोड़ जाता है। अब यह बात को समझिए, ये कदमों के निशानात किसको कहा जा रहा है। देखिए, एक मुसाफिर है, इंसान है, जानवर है, सांप है, घोड़ा है, वो गया, कदमों के निशान छोड़ गया। लेकिन एक तमसीली नज़म है, जाने वाला चला गया, निशान रह गया। यहाँ इससे मुराद इंसानी सीरत और किरदार है। देखिए, हम बहुत से लोगों से रोज़ाना मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं उन पर असरात छोड़ते भी हैं और उनसे असरात कबूल भी करते हैं। और ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, बार बार बारहा मुलाकात होती है। तो ज़हन में रखिए, जब हम किससे मिलें तो कुछ ऐसी याद छोड़ जाएं, कुछ ऐसा निशान छोड़ जाएं कि हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। अगर दोबारा मुलाकात हो तो खुश अंदाज मुलाकात हो, ऐसा ना हो कि एक दूसरे से खुतराते फिरें कि फिर मुलाकात हो गई। और अगर मुलाकात ना भी हो तो जिससे एक दफ़ा मिले वो हमारा ऑफिसर था, हमारा मतहत था, हमारा दोस्त था, हमारा शागिर्द था, हमारा उस्ताद था, हमारा हमसाया था, हमारा बिजनेस पार्टनर था, जिस हवाले से भी था, तासुर अच्छा छोड़ कर जाएं, हम अच्छे निशानात छोड़ कर जाएं। तो बुनियादी समझिए, सरागे राह से मतलब कदमों के निशानात, यानी इंसान के किरदार और सीरत के नकूश जो हम दूसरों पर छोड़ कर जाते हैं। ये ज़हन में रखिए, ये इम्तहानी नुक्ता निगाह से भी अहम नज़म है और आपकी तरबियत किरदार साजी के वाले से भी एक अहम नज़म सुरागे राह रवू। सबसे पहले नाम अभी हमने देखा, जोश मलियाबादी इनकलाबी शायरी थी, इनकलाबी शायर हैं, इनकलाब की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं। खताबी अंदाज है, लगता है हमसे खताब कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मकसदियत पसंदी है, यानी शायरी सिर्फ महबूब के लब रुखसार का नाम नहीं है, इस शायरी से आला मकासद भी हासिल किए जा सकते हैं। जोश मलियाबादी ने इस्लाह मुआशरा के हवाले से आला मकासद हासिल किए। आप कदामत और जिद्दत का इम्तजाज है। कदामत पुरानी शायरी, पुराना अंदाज, पुराना सलूक, क्लासिकल स्टाइल, जिद्दत नया अंदाज, उनका संगम है। हमें आपकी शायरी में जिद्दत भी नज़र आती है, कदामत भी नज़र आती है। इनको शायर शबाब भी कहा जाता है। अब आइए नज़म की तरफ। अभी हमने बात की, नज़म का तारुफ इस्लाह कौम और मकसदियत पसंदी के हवाले से नज़म है। कदमों के निशानात की अहमियत बताई जा रही है। और भी आपको क्लियर किया मैंने, कदमों के निशान सिर्फ ज़ाहिरी कदमों के निशान नहीं है। हम जो अपने दूसरों पर असरात डालते हैं, दूसरे हमारे बारे में जो राय बनाते हैं, दरअसल उसको निशानात कहा जाता है। यानी दूसरों के ज़हनों पर, अज़हान पर मुरत्तबा नकूश जो हम दूसरों के ज़हनों पर डालते हैं। और जाहिर है, इंसानी सीरत किरदार अच्छी हो तो दूसरों पर हम अच्छे नकूश छोड़ जाते हैं। दूसरों पर छोड़े गए नकूश की बात की जा रही है। मुरत्तबा तासुरात की पायदारी, पायदारी क्या, वो नकूश पायदार होते हैं, वो भुलाए नहीं जाते, वो नकूश याद रखे जाते हैं। और आखिर में बहुत खूबसूरत अशार हैं, मौजज़े मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात, नबी पाक आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे, उनके कदमों के निशानात आज भी आसमान पर हमें चमकते सितारों की शक्ल में नज़र आते हैं।
یہ تو تعارف. اب بڑھتے ہیں باقاعدہ نظم کی طرف. مجھے ایک بات ذہن میں آئی, ابھی آپ سے کہا سراغ راہ رہو دوسروں پر چھوڑے گئے نشانات. ہم مسلمان ہیں, کہتے ہیں جی کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ کوئی فوت ہو جائے, انتقال کر جائے تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اچھائی ہے تو بیان کریں, برائی ہے تو بیان نہ کریں. کوئی ایسا شخص انتقال کر گیا جس کی جو اچھا انسان نہیں تھا, تو مولوی صاحب جنازے پہ ہیں اور بڑی سوگ کی کیفیت ہے, اور وہ دعا کرا رہے ہیں یہ بہشتی انتقال کر گئے, دنیا سے چلے گئے, ان میں بہت سی خوبیاں تھیں, یہ الگ بات ہے, یاد کوئی نہیں آ رہی. تو ذہن میں رکھیے, سب نہیں جانا اس دنیا سے. ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری کچھ نیکیاں لوگوں کو یاد رہ جائیں, یعنی دوسروں کے ذہنوں پہ اچھے نقوش مرتب کر کے جائیں. یہ تھا سراغ راہ رہو. اس مختصر تعارف کے بعد آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ نظم کیا ہے. بڑھتے ہیں باقاعدہ نظم کی طرف. پہلا شعر, جہاں زمین پہ رگڑ کا نشاں حویدہ ہے, دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے. حویدہ ہونا, ظاہر ہونا, نمایاں ہونا, نظر آنا. دیکھیے اب سانپ چلا گیا, آپ جانتے ہیں سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے, زمین پر ایک لکیر سی چھوڑ گیا. ہم نے سانپ نہیں دیکھا, سانپ تو جا چکا ہے. زمین پر محض ایک لکیر سی موجود ہے. اس لکیر کو دیکھ کر ہم بہت کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ اگر ہم یہ دیکھیں, میں آپ کو مثال کروں کہ یہ ایک لکیر تھی, یہ سانپ چھوڑ گیا. اب یہ دیکھیے یہ جو زگ زیگز بن رہے ہیں, اگر یہ نزدیک نزدیک ہوں گے تو اس کا مطلب سانپ آہستگی سے گزر کر گیا. یہ دور دور ہوں گے تو اس کا مطلب سانپ تیزی سے گزر کے گیا. اگر یہ لکیر موٹی ہوگی تو اس کا مطلب طاقتور سانپ گزر کر گیا. اور اگر یہ لکیر باریک ہوگی تو اس کا مطلب کمزور سانپ گزر کے گیا. اگر لکیر کے نشانات گہرے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سانپ ابھی ابھی گزرا ہے. اس پر تھوڑی دھول پڑ گئی ہے, مٹی پڑ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو گزرے کچھ دیر ہو گئی. بالکل اس طرح سے نشانات کو دیکھ کر یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ سانپ کس جانب سے آیا اور کس جانب گیا. تو دیکھیے سانپ میں نے نہیں دیکھا, محض ایک لکیر کو دیکھ کر اتنا کچھ اندازہ کر لیا. تو جس انسان سے ہم ملے, جس سے ہم نے بات کی, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بارے میں ہم رائے قائم نہ کریں. تو میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا رویہ, آپ کا برتاؤ, آپ کی سیرت کردار ایسا ہو کہ دوسرے ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. اس طرح بھی آپ کو مثال دی کہ اس محض سانپ کی چھوڑی ہوئی ایک لکیر دیکھ کر ہم نے کتنا کچھ اندازہ کر لیا. تو مفہوم کی طرف آتے ہیں جی. پہلے شعر کا مفہوم ہے, زمین پر موجود رگڑ کا مخصوص نشان دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی سانپ گزرا ہے, محض ایک لکیر دیکھ کر. حوالے کے اشارے کی طرف آئیے. خوبصورت شعر, آ کر گرا تھا ایک پرندہ لہو میں تر, تصویر اپنی چھوڑ گیا ہے چٹان پر. دیکھیے شکاری نے ایک پرندے کا شکار کیا, پرندہ گزرا, شکاری شکار لے کر چلا گیا. اب اس پہاڑ پر نہ پرندہ موجود, نہ شکار موجود, نہ شکاری موجود, لیکن پرندے کے گرنے پر ایک خون کی لکیر سی موجود تھی. اس کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ کس پرندے کا شکار ہوا, کتنی دیر پہلے شکار ہوا. اس خون کی ایک لکیر سے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, تو پھر ہم انسان کے بارے میں کیوں اندازہ نہیں کر سکتے؟ ہم دوسروں پر ایک نقش مرتب کرتے ہیں, ایک رائے بناتا ہے دوسرا ہمارے بارے میں, ہماری کوشش ہو کہ وہ رائے بہتر ہو. یہ کی بات میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں. اس کا ایک اور انداز بھی دیکھیے کہ سانپ عام طور پر نحوست کی علامت ہے, ایک اس کو منفی سینس میں دیکھا جاتا ہے. سراب صبح کا دھندل کا رگڑ کا کالا نشاں حویدہ, نئے اندھیروں کا قافلہ ہے, یہ کاروان سحر نہیں ہے. یعنی نا امیدی, مایوسی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے سانپ. تو دیکھیے ایک لکیر کو دیکھ کر ہم نے کتنا کچھ اندازہ کر لیا اور کتنی کچھ بات کر لی. بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. نشاں حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں. حلال نما
ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے باریک چاند کو، جو بالکل باریک چاند ہوتا ہے ہلال نما کی طرح۔ تو اب دیکھیے کچھ اس طرح سے نشان بنتا ہے، اس کو سمجھیے۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کی پتی سی لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کے پاؤں کے نیچے بیلنس برابر رہے، بھاگنے میں آسانی ہو۔ تو جب وہ گھوڑا زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے تو کچھ اس طرح کا نشان زمین پہ بن جاتا ہے ہلال نما۔ بات وہی ہے جو آپ سے پہلے شعر میں ہوئی، گھوڑا تو چلا گیا، سوار چلا گیا، لیکن اس کے قدموں کے نشانات زمین پر موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہم بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہی بات دوبارہ جو بھی عرض کی، نشان گہرا ہے تو قافلہ بھی گزرا ہے، دھند پڑ چکی، دست پڑ چکی تو کچھ دیر گزر گئی۔ طاقتور نشان ہے، گہرا نشان ہے تو گھوڑا طاقتور تھا، زور سے اس نے پاؤں مارا زمین پر۔ قرآن پاک میں اللہ قسم کھاتا ہے کہ ان گھوڑوں کی جو زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہیں۔ پھر نشان قریب ہے تو گھوڑے آہستگی سے گزرا، شوخ ہے تو گھوڑا تیزی سے گزرا، نشانات زیادہ ہیں تو گھوڑے ایک سے زیادہ تھے تو اسی طرف اشارہ۔ بالکل مفہوم دیکھیے، جس راستے کی مٹی پر حلال جیسے نشان نظر آئیں تو وہ گھڑ سواروں کے وہاں سے گزرنے کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی گزر کے گیا ہے یوں نہیں نشان بنا، کوئی گزرا ہے تو نشان بنا ہے۔ حوالے کے اشار دیکھیے، نکوش سے ہمارے اگے ہیں لالا و گل، رہے بہار سے ہم بے نشان نہیں گزرے، جہاں سے ہم گزر گئے پھول اگاتے چلے گئے، یعنی اپنے پیچھے اچھی یادیں، اچھی باتیں چھوڑ گئے۔ یاد رکھیے، کوئی اچھا انسان کہیں سے گزرے گا، نیکی اچھائی چھوڑ جائے گا، اور قیامت تک جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی، اچھائی ہوتی رہے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا کہ نیکی اس نے شروع کی تھی۔ بالکل اسی طرح جو برا شخص کہیں سے گزرے گا، بری باتیں چھوڑ جائے گا، لوگوں میں برائیاں چھوڑ جائے گا، اور جب تک لوگ برائی کرتے رہیں گے قیامت تک اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو ہم اچھا تاثر چھوڑ کر جائیں۔ پھر سوار کوشش کا نام، کوشش ہے، ایفرٹس ہے۔ انسان اور جانور میں بار بار عرض کرتا ہوں، انسان جانور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان کا مقصد زندگی ہوتا ہے، جانور کا مقصد زندگی نہیں ہوتا، اور انسان کو مقصد زندگی اس قدر عزیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے مقصد زندگی پر، یعنی زندگی سے زیادہ مقصد زندگی کو عزیز کرتا ہے، اور اس کے لیے تمام عمر کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش کرتا ہے، جہد مسلسل کرتا ہے۔ شعر دیکھیے، ٹکرائیے ہجوم سے اور جان جائیے، دیوار کون کون ہے رستہ ہے کون کون، یعنی جب آپ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو بہت سے نئے پہلو آپ کے سامنے آشکار ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ تگو پو، کوشش کرنا، ایفرٹس کرنا۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی، غبار، یہاں آپ نے نشان بھی نہیں دیکھے۔ پہلے میں سام کو رگڑ کے نشان دیکھے، دوسرے میں گھوڑے کے پاؤں کے نشان دیکھے، لیکن تیسرے شعر میں نشان نہیں، صرف اڑتی ہوئی دھول دیکھی ہے۔ بات وہی آئی دوبارہ کہ اگر دھول زیادہ اونچی اڑ رہی ہے تو قافلہ تیزی سے گزر کے گیا، دھول چوڑائی میں زیادہ ہے تو قافلہ بڑا تھا، دھول گہری ہے تو قافلہ ابھی بگزرا، دھول مٹی ہلکی ہو چکی تو قافلے کو گزرے کچھ دیر ہو چکی۔ یعنی ہم صرف اڑتی مٹی کو دیکھ کر بھی بہت سی نشانات، بہت سی رائے بنا لیتے ہیں۔ تو مفہوم کی طرف آئیے۔ راستے میں اڑنے والی گرد کسی گزرنے والے قافلے کی دوڑ دھوپ اور جستجو کی آئینہ دار ہے، بتا رہی ہے کہ قافلہ گزرا ہے۔ اشعار دیکھیے، جس طرف دامن کو پھیلائے ہیں میرے نقش قدم کے گدا راستے۔ اور شعر دیکھیے جی، وہ کارواں جو ابھی آزمودہ کار نہیں، خدا کا شکر ہے ایک راہ تو بتاتا ہے، یعنی کارواں کامیاب ہو یا ناکام ہو ایک سمت بتا دیتا ہے، یا اگر ناکام ہو تو بتا جاتا ہے ناکامی کی وجوہات کیا ہے۔